افسوس ہے، عمران خان کو فوراً چھوڑنا چاہیے، اور میرا خیال ہے اب وقت ہے اس کے بعد، اب زبردستی انہوں نے رکھا ہوئے اندر، اور انشاءاللہ میرے خیال ہے پارٹی اور پارٹی کے سارے ورکر سب نکلیں اور عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے ایک ایسی مہم چلائیں۔ الحمدللہ بہت خوش ہے، ظاہر ہے اس میں پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے، اور خاص طور پہ جی بہت یقیناً سب کے لیے خوشی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، اور ابھی باقی جو خوشی رہتی ہے کہ عمران خان کو جلد سے جلد نکالا جائے۔ اب ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ سب نے جتنی بھی آپ کی طاقت ہے پی ٹی آئی کی اور سب عوام کی، وہ عمران خان کو نکالنے کی ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے ساتھ جو زبر و زیادتی ہو رہی ہے، جو جرم ان کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ بہت، تو اس لیے آپ دیکھیں ابھی اس چیز کے لیے آپ کوشش کریں، اور ابھی ہم جا رہے ہیں جیلم جائیں گے، علیمہ اور عظمیٰ خان کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ، اور شکر ہے وہ تو بے گناہ تھی، ان کے اوپر تو کوئی کیس مقدمہ کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے زیادتی کی، اگر اتنے دن بھی ان کو رکھا ہے ان کو تو کب سے چھوڑ دینا چاہیے تھا، انہوں نے زبردستی ان کو 20 دن اندر رکھا ہے جس کا کوئی وجہ بھی نہیں بنتی تھی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ نورین صاحبہ یہ بھی بتائیے گا، گزشتہ روز آپ کو بھی عدالت سے الاؤ کیا گیا، پرمیشن دی گئی خان صاحب سے ملنے کی، بشریٰ بی بی کی رہائی ہو گئی، یہاں سے بھی ضمانت منظور ہو گئی ہے، تو یہ جو خوشخبریاں آپ لوگوں کے لیے آ رہی ہیں، بہت سے لوگ اس کو ڈیل کی شکل بھی دے رہے ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈیل تو تب ہوتی کہ بغیر سزائیں کاٹے ہوئے، بغیر تکلیف کاٹے ہوئے عمران خان باہر آتے۔ عمران خان کو جو انہوں نے جس تکلیف میں رکھا ہے وہ کہیں شاید آپ کو مثال نہیں ملے گی پاکستان کی سیاست میں۔ عمران خان کو جس طرح انہوں نے اس وقت رکھا ہوا ہے، جہاں پہ نہ ان کے پاس روشنی ہے، نہ بجلی ہے، نہ ان کا صحیح کھانا دیا جا رہا ہے، اور نہ ان کو ورزش یا چلنے کی جگہ دی جا رہی ہے، تو عمران خان جیسی تکلیف تو کسی نے نہیں کاٹی۔ ڈیل ہوتی تو عمران خان آرام سے نکلتے، جیسے کہ سب لوگ نکلتے تھے، سوٹڈ بوٹڈ باہر آتے تھے۔ عمران خان نے بڑی تکلیف کاٹی ہے۔ آپ عمران خان کی ڈیل، یہ جان کے ان کا دل کرتے عمران خان ڈیل کرتے، انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ عمران خان ڈیل کر کے نکلیں، لیکن عمران خان نے ڈیل نہیں کی۔ عمران خان سارے کیسز انہوں نے مقابلہ کیا کیسز کا، اور کوئی کیس ان پہ ثابت نہیں ہو سکا۔ اس لیے عمران خان کے لیے آپ سب کو بولنا چاہیے، میڈیا کو بھی، کہ یہ عمران خان نے جس طرح مقابلہ کیا وہ شاید ہی آپ کو ہسٹری میں پاکستان کی سیاست میں ملے گا۔ تو اس لیے، اور آپ یہ بات کریں کہ آپ نے زبردستی میڈیا جو ڈیل پہ لگا ہوا ہے، اس سب نے سزا کاٹی ہے۔ وہ خان علیمہ عظمیٰ خان تو ان کی تو وجہ بھی کوئی نہیں تھی، وہ کس چیز پہ ان کو پکڑا ہے؟ تو آپ لوگوں کو بجائے آپ بتائیں کہ کیا ہوا ہے، آپ کو صحیح رپورٹ کرنا چاہیے، آپ ڈیل کے نام بھی نہیں لینا چاہیے۔ عمران خان کیسے ڈیل کر سکتے؟ جو جبر و ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے وہ شاید کسی سیاستدان کے ساتھ نہیں ہوا۔ 6x8 کے کمرے میں کون سا سیاستدان آپ کا رہا ہے؟ کوئی آپ کا چھوٹے سے چھوٹا بھی نہیں تھا۔ وہ سابق وزیر اعظم تھے، جیل مینیول کے اوپر ان کے پاس بڑے اچھی کمرہ ملنا چاہیے تھا ان کو، انہوں نے ایک چھوٹے کمرے میں بغیر کسی ضروریات کے رکھا، پیڈیسٹل فین کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اور آپ نے دیکھی ہوگی تصویر کہ وہ جو چکی ہے، جس کو چکی کہتے ہیں، اس میں رکھا ہے۔ کوئی سیاستدان بتانا مجھے، ان کے صوفے جاتے تھے اندر، ان کے بیٹھ جاتے تھے اندر، ان کے ریکلائنرز پہ یہ بیٹھتے تھے، تو ان کا مقابلہ اب عمران خان، اب ان کا دل کرتا ہے عمران خان پہ ڈیل لگائیں۔ عمران خان ڈیل انہوں نے کہہ چکے تھے کہ نہ میں نے ڈیل کبھی کرنی ہے، نہ میں نے کی، اور نہ کروں گا، اور یہ اسی لیے اب یہ پھنس گئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ڈیل تو وہ کر نہیں رہے ہیں، ان کو ان کا بیل دینے کے لیے، نکالنے کے لیے ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا، عمران خان صاحب کی داڑھی جو ہے، عمران خان صاحب کی داڑھی کافی بڑی ہے، اور بتائیے گا کہ کیا یہ مجبوراً ان کی داڑھی بڑھائی گئی ہے، یا ان کو کیا وجہ ہے کہ ان کی داڑھی بڑھی ہے؟ انہوں نے ان کے ساتھ ہر چیز لے لی ان سے، انہوں نے ان کو ہر سامان لے لیا، تو ان کا خیال تھا کیونکہ چھوٹی سوچ کے لوگ ہیں، انہوں نے سوچا ہم ان کی شیونگ کٹ نہیں دیں گے، داڑھی ہو جائے گی تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ تو ان کا خیال ہے کہ لباس اور اس سے انسان کی عزت بنتی ہے۔ عمران خان کی جو عزت ہے وہ چاہے وہ داڑھی ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کی عزت ان کے اپنے اعمال سے ہے، انہوں نے جو اس ملک کے لیے کیا ہے، پاکستان کے لیے۔ آج آپ یہ کہتے ہیں جی امریکہ میں لوگ کیوں بولے، امریکہ میں لوگ کوئی سفارش پہ نہیں بول رہے،
अमेरिका में इसलिए बोल रहे हैं कि लोग इमरान खान को, जो पाकिस्तानी है वहाँ पे, वो जानते हैं कि उनकी इज्जत इमरान खान के नाम से है। इनका नाम ना वहाँ कोई जानता है ना वहाँ कोई समझता है कि ये कोई लोग थे। तो इसलिए इनको आप ये इस तकलीफ में है, इनका अफसोस है। इमरान खान को फौरन छोड़ना चाहिए और मेरा ख्याल है अब वक्त है इसके बाद, अब ज़बरदस्ती इन्होंने रखा हुआ अंदर, और इंशाल्लाह मेरे ख्याल है पार्टी और पार्टी के सारे वर्कर सब निकलें और इमरान खान को जेल से निकालने के लिए एक ऐसी मुहिम चलाएं ताकि जो ये समझते हैं ना, इनके डंडे सोटे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने इतना मारा है, इतना वर्कर पे जुल्म किया कि अब कुछ भी नहीं बचा। तो अब सब इंशाल्लाह निकलेंगे। मकसद हमारा यही है कि इमरान खान को बाहर निकालना। मैडम ये भी बताइएगा, कल जो है वो बुशरा बीबी साहिबा आई थी बनी गाला, और उसके बाद फौरन जो है खबरें ये चलवाई गई कि वो लाहौर जा रही हैं, लेकिन उनको केपी हाउस में वो चली गई। क्या कोई खतरा था उनको दोबारा गिरफ्तार करने का, जो वो यहाँ से पेशावर अपनी गवर्नमेंट में चली गई? मुझे इस बात का पता नहीं, लेकिन होगा खतरा, क्योंकि इनसे तो हर किस्म का खतरा हर एक को है। मुझे नहीं पता, मुझे इस बात का नहीं पता कि वो क्यों गई, लेकिन जाहिर है सबको पता है कि इनसे खतरा अब क्यों नहीं है। इनसे ज्यादा खतरा किसको है? इन्होंने ये कुछ भी कर सकते हैं। आप इनसे किसी हर चीज की तवक्को करें। सच को हर वक्त खतरा है। अभी आप लोग जेलम जा रहे हैं, जेलम जा रहे हैं आप लोग? जी इंशाल्लाह। पहले बनी गाला, फिर जेलम, वहाँ से उन्होंने कागज लेना। अच्छा, बनी गाला से, तो फिर वहाँ से। मैडम आज है आप क्या कहते हैं, आज जेल जो सुपरिटेंडेंट है वो छोड़ देंगे? पहले डयाला जा रहे हैं ना। सुपरिटेंडेंट को छोड़ना चाहिए। सुपरिटेंडेंट का क्या हैसियत है जब जज कह रहे हैं, लेकिन जज के आगे सुपरिटेंडेंट तो नहीं कुछ कर सकता। मैडम जज ने कल भी इमरान खान साहब को पेश करने के लिए कहा था, वो भी उनको पेश नहीं किया गया था। तो फिर इसका मतलब है कि लोगों को अपने हक के लिए और जजों के साथ खड़े होना चाहिए, और इसके ऊपर आपको भी बोलना चाहिए, हमें भी बोलना चाहिए कि अगर जज की नहीं सुन रहे तो इसका मतलब है मुल्क में इंतजाम ही नहीं चल रहा। मैडम जज तो खुद कह रहे थे कि मैं ऑर्डर दे देता हूँ, मुझे पता है पेश नहीं करेंगे। जज खुद कह रहे थे। फिर हम अफसोस करते हैं ना कि मुल्क को इन्होंने कहाँ पहुँचा दिया। हमारी अदालतों की कोई हैसियत नहीं, तो लोग कहाँ इंसाफ के लिए जाएं? आप बताएं किधर आप कोई वैसे तो इंसाफ कभी भी यहाँ ठीक नहीं था, लेकिन इस हद तक खराब हो गया कि एक जज की कोई हैसियत नहीं रही, तो फिर इंसाफ के लिए किधर जाएगा इंसान? मतलब आप ये कहने हैं कि अदालतें सरेंडर कर चुकी हैं? नहीं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता चीजें बिगड़ती गई। इमरान खान ने तो तहरीक इंसाफ बनाई इसलिए थी कि मुल्क में इंसाफ होए, तो बस अब। अच्छा, कामरान शाहिद ने कहा है कि इमरान खान 1 से 1.5 महीने में रिहा हो सकते हैं, उन्होंने बड़ी खबर दी है, कोई उम्मीद है? ये लोग कह रहे हैं कि हम पहले से बता दें, रिहा तो उन्होंने होना, सारे केसेस खत्म हो गए, तो वो अपनी तरफ से इसलिए कह रहे हैं कि कल को ये कहेंगे हमें पहले से पता था। उनको कुछ नहीं पता। इमरान खान सारे केसेस में इमरान खान पे कोई केस नहीं बना सके, तो उनको तो रिहा करना पड़ेगा। तो इसलिए कामरान शाहिद या जो भी कह रहे हैं, मैं तो जितने भी हैं, मैं इनका बात नहीं करती, लेकिन वो कह रहे हैं क्योंकि ये लोग चाहते हैं अब इस चीज़ को हम ऐसा रंग दे कि लगे कि डील हुई थी।